تعارف کرائیں کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مدثر. اچھا وی جسٹ ابھی ادھر موو ہے بازو میں. ان کا بھائی محمد مصدق. ان کے مدثر جو ہے مزمل بھی ہونا چاہیے. میرے کزن کا نام مزمل ہے. اچھا اچھا اچھا. تو کہاں کے ہیں؟ میں چنئی سے ہوں لیکن میرے پورے خاندان حیدرآباد سے ہے. اللهم عندك احتسب مصيبتي هذه فاخلفني خيرا منها انا لله وانا اليه راجعون. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وجميع الأسقام. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم إنا نجعلك پڑھ چکے ہیں. اوکے. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانية. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلم منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. کاروبار جتنا بڑا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا مقام، مرتبہ اور بلندی ہوتی ہے. اس کی 3 مثالیں. ایک کاروبار ہوتا ہے زرگری، اس کو کہتے ہیں سناری، ہندی میں سناری کہتے ہیں. سنار کام کرتا کس چیز میں؟ سونے اور چاندی میں. اچھا اس کا اپوزٹ لے لیں کہ ایک آدمی ہے رنگریز کا کام کرتا ہے، رنگائی کا. مردار چمڑے ہوتے ہیں جمع کرتا ہے، ان کو پکاتا ہے اور رنگتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک کاروبار زرگری ہے، سناری، اور ایک کاروبار ہے رنگریز کا. تو حالانکہ کاروبار دونوں ہے، تجارت دونوں ہے، لیکن ایک آپ سر پہ رکھتے ہیں اور ایک کو آپ بالکل نیچے کر دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض مرتبہ اس چیز کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی غرض ہوتی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ جو آپ حاصل کریں گے، اس کی وجہ سے اس چیز کا اس کی قیمت لگتی ہے. جیسے ایک آدمی حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی جسم کی کلیننگ کرتا ہے، جسم کی صفائی، جسم کا علاج. اور دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ بھی صفائی کرتا ہے لیکن باتھ روم کی صفائی کرتا ہے. کام دونوں ہی ہے، صفائی ادھر بھی ہو رہی، صفائی ادھر بھی ہو رہی، لیکن ایک کو آپ سر کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ایک کو نیچے لے کے چلے جاتے ہیں. جارو کشی باتھ روم صاف کرنے والا. اچھا، اور تیسرا ایک اور لے لیں. بعض مطلب ضرورت کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے. جیسے ایک حکیم ہے، حکیم کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو آدمی بیمار ہو. اور ایک ہے مسئلے مسائل کا علم، فقہ، ہر ایک کو ضرورت ہے. صبح سے شام تک، شام سے لے کے صبح تک سب کو ضرورت پڑتی ہے مسئلے مسائل کی. تو جو حکیم کی طرف ضرورت ہے اس کے مقابلے میں مسئلے مسائل کی ضرورت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں 3 چیزوں کی وجہ سے قیمت لگی. ایک تو اس کا موضوع جو ہے، یعنی جیسے سونا ہے. نمبر 2، آپ نے اس کا مقام مرتبہ دیکھا. تو کہتے ہیں اب قرآن کریم پہ آ جائیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتیں، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک نعمتیں دی ہیں. ایک نعمت قرآن کریم کی ایسی جو خود اللہ کے اندر سے نکل کے آئی. کلام اللہ خرج منہ. اور کوئی نعمت اللہ کے اندر سے نہیں نکلی، قرآن کریم اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے. تو اس لیے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہو سکتا. یہ کلام الہی ہے. اب غرض بھی دیکھ رہے ہیں آپ، غرض کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو موضوع تو یہ ہوگا کہ اللہ کا کلام بھی اس لیے سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہے تو ان کا کلام بھی بلند. اور اب اگر اس کو دیکھیں کلیننگ کے اعتبار سے تو صفائی یہ روحوں کی کرتا ہے. روح، حکیم صاحب تو بدن کی صفائی کریں گے، جارو کش اپنے باتھ روم کی صفائی کرے گا. قرآن کریم روحانیت کو سیکل کر دیتا ہے، روحانیت کی صفائی ہوتی ہے. اور غرض کے اعتبار سے اگر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ حکیم صاحب غرض کیا ہے؟ بیماری کا علاج کریں گے، کچھ دوا دیں گے، لیکن یہ تو یہاں سے لے کے آخرت تک آپ کے کام آنے والی چیز ساتھ ہے. ہمارے استاد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو مثال دے کے سمجھایا تھا. وہ یہ کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بھائی تھے. اب جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے 3 بھائیوں کی بڑی خدمت کی تھی، اور ایک بیچارہ جو چھوٹا تھا اس کے ساتھ ذرا کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا، دھیان نہیں دیا. بھائی تو بھائی 3 کو بلایا، اور بلانے کے بعد بڑے بھائی سے کہا جس کو بہت کچھ نوازا تھا، اس کی خدمت کی تھی، کہ دیکھو بھائی ہمارے مرنے کا وقت ہے،
اور اب آپ ہمارے کیا کام آ سکتے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ بھئی ہم کام اتنا کر سکتے ہیں تمہارا کہ بس جب تک تم زندہ ہو ہم ساتھ میں ہیں، اور جب تمہاری آنکھیں بند تو ہم یہی رہیں گے، ہم آگے تو نہیں آنے والے. اب بیچارہ دوسرے کو بلا کے کہنے لگا کہ ہماری آپ مدد کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، زیادہ زیادہ ہم قبر تک پہنچا دیں گے تم کو، وہاں تک چلیں گے ساتھ. اچھا تیسرے کو بلایا جس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ احسان کا نہیں کیا تھا، نہیں ناتواں علاقہ کمزور. اس نے کہا تو ہمارے کام کیا سکتے. تو اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے میرا تو خیال نہیں کیا ہے لیکن میں چلوں گا قبر کے اندر تک بھی آپ کے ساتھ، اور میں یہی نہیں حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. تو قاضی صاحب فرمایا کہ دیکھو بڑا بھائی تو آدمی کا ہے مال، اس نے کہا یہ نہیں کہ بس ختم، تم نے ہمارے ساتھ محنت بہت کی ہے اور رات دن آدمی اسی میں تو لگا رہا نا. تو اس نے کہا جی ہم تجاری تک رہنے والے ہیں، ختم مسئلہ. پھر اس کے بعد دوسری نمبر 2 جو بھائی تھا کہنے لگے وہ ہے آدمی کے عیال خاندان کے لوگ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قبر تک ہم پہنچا دیں گے، ختم مسئلہ. تیسرے ہیں اعمال جن کے ساتھ آدمی نے دھیان نہیں دیا اور کمزور ہے لیکن نہیں بناتا ہوا تو ضرور ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم چلیں گے ساتھ تمہارے. تو اب فرمایا کرنے لگے بھائی آدمی خود ہی دیکھ لے کہ کس بھائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے دنیا کے اندر آدمی. تو آپ سے قرآن کریم اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ کہہ رہا ہے ایمان اور آزمائش یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. ایمان ہوگا تو آزمائش اور امتحان ضروری ہے. اگر امتحان نہ ہوتا تو مدینہ منورہ کے منافقین منہ بھر بھر کے کہا کرتے تھے ہم مسلمان ہیں. مخلص مسلمانوں سے زیادہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہا کرتے تھے. قرآن خود کہہ رہا اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، اور نشہدو کا لفظ عربی میں قسم کے معنی میں ہوتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں چاند وغیرہ کے سلسلے میں مفتی یا قاضی آپ سے اگر گواہی لے گا تو آپ سے کہے گا اشہدو کا لفظ بولو، یا اگر عربی نہیں بول سکتے تو کہیں گے یہ کہو میں شہادت دیتا ہوں. شہادت کے الفاظ ضرور کہلوائے گا آپ سے، اس کی وجہ کہ شہادت کے معنی آتے قسم کھانے کے. تو اس لیے دیکھیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے آپ کو رسول مانتے ہیں، مگر اللہ کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن ان المنافقین لکاذبون، مگر بخدا یہ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے تھے؟ مطلب یہ کہ جو زبان پہ کہہ رہے تھے وہ عقیدہ نہیں تھا، دل کے اندر وہ بات نہیں تھی، حالانکہ منہ بھر بھر کے کہا کرتے تھے. تو اسی لیے وہ سب سے بڑے بھی جنتی ہوتے اگر خالی دعوے سے مانا جاتا. تو معلوم یہ بات ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ امتحان ضروری ہے، کسوٹی. اور اس آیت میں وہی بتایا گیا کہ بھئی اگر تم دعوے دار ہو کہ ہمارے نام جنت الاٹ کی جائے، ہم کو ملے، تو پھر ہم چیک کریں گے. ہمارے ساتھ ایک مثال دیتے تھے، اور اب انڈیا پاکستان کے تو اس لیے آسانی سے سمجھیں گے. مٹی کا ایک 4 آنے کا برتن لینے کے لیے جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو اصلی تو آپ کیا کرتے تھے، اس کو رکھا ہتھیلی پہ اور ایسے مارتے تھے، جب کھن کھن کی آواز آتی تو چمنی نکال کے دیتے تھے. بھائی یہ جو مٹی کا لوٹا ہوتا تھا دیکھا ہے کہ دیکھا مٹی کا لوٹا، تو مٹی کا لوٹا ہے صحیح ہے تو 4 آنے کا بجا کے دیکھ رہے ہیں آپ، کھن آواز ہے اور بھک بھک آواز ہے، اس میں بال ہے بھائی، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، ہم نہیں لیں گے اس کو. تو 4 آنے کا لوٹا آپ نہیں لے رہے اور اللہ جنت دینے کے لیے کہہ رہے ہو، آپ کو کھنکھنائیں گے نہیں، آزمائیں گے نہیں، چیک نہیں کریں گے. آج دیکھیے پڑھی لکھی دنیا ہے، آپ اگر کسی سے یہ کہیں 2 اور 2 مل کے کتنے ہوتے ہیں 4، اگر آپ کہیں تو جب تک گنا نہ دیں 2 اور 2 مل کے 4 ہوتے ہیں، 3 یا 5 نہیں ہوتے، 3 5 ہوتے. 3 5 نہ کرو بولتے نہیں اردو والے کہ سیدھی بات کرو، 3 5 کر رکھا ہوں گا. تو دیکھیے 2 اور 2 مل کے کتنے ہوتے ہیں 4، 5 یا 3 نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ بڑی جلدی کہا کرتے تھے 4 سے اوپر 3 4 کے نیچے. اچھا ہاں 2-3 دن پہلے میں نے بچوں سے پوچھا تھا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھے، بات بتاؤ کہ یہ جو 1 ہے یہ ڈیجٹ ہے نہیں،
डिजिट समझे, अदद एक है नहीं है, नहीं अदद। आप देखेंगे इंडिया में, पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम, एक का जो नोट होता है उसके अंदर वो तार होता है वो जी नहीं होता। एक वाले में तार होते ही नहीं, बिल्कुल दो से शुरू होता है, वो तार जो डालते नहीं बीच में, देखा नहीं वो सिक्योरिटी। हाँ वो दो से शुरू होता है, एक में नहीं होता। वजह ये है, देखो डिजिट कहते हैं कि आप एक डिजिट ले, 5 से पहले क्या है 4 और 5 के बाद क्या है 6 दोनों को जोड़ो, हाँ 4 और 6 9 होते, 10 10 का आधा करो 5। तो जो मजमू लेफ्ट और राइट वाले को लेके जोड़े और जोड़ने के बाद उसको हाफ करें, जो बने वो अदद है, वो उसको डिजिट कहेंगे। 10 ले लें, 10 से पहले क्या है 9 और 10 के बाद 11 और 9 को जोड़ दें 20 का आधा 10। बस इसको कहते हैं डिजिट, कि लेफ्ट और राइट वाले को लेने के बाद जमा करें और जमा करने के बाद हाफ करें तो ये बने। तो अब एक से पहले है ही नहीं यार कुछ, तो कैसे अदद बनाओगे भाई? इसलिए वो लोग वायर नहीं डालते हमारे इंडिया वाले आपने देखा। लेकिन मतलब वायर तो सिक्योरिटी वायर होती है ना, उससे क्या होता, वो कुछ भी सही, लेकिन वो कोई वजह है उसकी। अच्छा हाँ तो ये इसको कहते हैं अरबी में निस्फु मजमूइल हाशियतैन। हाशिया जो होता है ना राइट और लेफ्ट का, उसको जोड़ लें और जोड़ने के बाद हाफ करें जो बन जाए, समझो वो डिजिटल अंदर नहीं। ये एक जोक का मैंने सुना दिया आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला चेक करेंगे, नबियों तक को नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने, कि नबियों ने भी, देखिए सूरह बकरा के अंदर है, हत्ता यक़ूल ar-रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह मता नसरुल्लाह। वो अपने ज़माने के नबी, उन पे ईमान लाने वाले चीख उठे कि अल्लाह की मदद तो आएगी। तो इसलिए इम्तिहान तो होगा। ये आयत बता रही पक्का कि इस गफलत में ना रहना कि हमने अमन ना कहा और बस तुम जन्नती हो गए, हम चेक नहीं करेंगे। चेक तो हमने कुछ किया, सहाबा तक को चेक किया, कैसे चेक किया, इतने इम्तिहानात भट्टी से गुजारे गए। और सोना असली अगर है तो जितना भट्टी से गुजारा जाएगा उतना ही उसके अंदर चमक पैदा होगी, और अगर वो ऐसा वैसा है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। भट्टी में आने के बाद मुसलमान और मजबूत होता है। मैं इंडिया में लखनऊ में हिफ्ज़ कर रहा था, मेरे उस्ताद के एक साथी थे, वो आया करते थे। तो एक दिन वो सामने से गुजर रहे थे, तो एक बुजुर्ग के पास में बैठा हुआ था। तो उन बुजुर्ग ने कहा, कहने लगे अजीज, और वैसे वो जलाली बुजुर्ग थे, वैसे मैं उनके सामने घबराता तो बैठते हुए कभी कभी एक हाथ भी लगाते थे। तो कहने लगे ये मौलाना अतहर साहब जा रहे सामने से। हमने कहा जी मैं जानता हूँ इनको, इनके बेटे मेरे साथ पढ़े हैं। कहने लगे आगे तुमको पता है क्या हुआ? मैंने कहा हाँ जी वो भी मालूम। 2 लड़के थे और आलिम हो गए थे, शादी हो गई थी, और एक का सऊदी में इंतकाल हो गया और एक एक्सीडेंट में इंडिया में इंतकाल हो गया। कहने लगे ये भट्टी पे कसे गए हैं और ये सीधे जन्नती हो गए, कुंदन बिल्कुल। और जन्नती आदमी देखना तो देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं और एकदम से फरमाया भाई देखो अभी एक आदमी अंदर आएगा वो जन्नती है। तो सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उड़ गई, भाई कौन आ रहा? हुजूर जिसको जन्नती फरमा रहे हैं। चुनांचे देखा है बेचारे सीधे साधे सहाबी अपने चप्पल हाथ में लिए आए, चप्पलें कोने में रखा और आ गए। सबने देखा इनका कोई खास अमल होगा। खैर दूसरे दिन हुजूर ने इसी फरमाया कि अभी एक आदमी मस्जिद के अंदर आएगा वो जन्नती है। फिर देखा लोगों तो फिर वही दूसरे दिन 3 दिन जब हो गए तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा रश्क आया। रश्क जायज़ है, देखिए हसद बुरा है। हसद कहते हैं कि सामने वाले के लिए हम ये सोचने लगे इससे ये नेमत छिन जाए, हमको मिले हमें ना मिले। और रश्क कहते हैं कि अल्लाह इनको जैसा दिया मुझे भी दे, ये हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। इस तरह में कह सकता कि अल्लाह फलां को मर्सिडीज दिया है मुझे भी दे दे, राइट? नहीं मांग सकते यार अल्लाह से, अल्लाह के यहाँ क्या बड़ी चीज है। तो फलां साहब BMW चलाते हैं मुझे भी हसद की नहीं, हसद थोड़ी है ये रश्क है। उसको कहते हैं अरबी में रिप्ता, रश्क। हसद उसको कहते हैं सामने वाले से कि चली जाए मुझे मिले ना मिले, कहते मेरी बला से उससे छिन जाए।
اس کو میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حسد ہے. اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد آدمی کی نیکیاں ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. کی کرائے نیکیاں آدمی کی جلتا رہتا ہے بالکل آدمی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو ان کے دروازے پہ پہنچے اور کچھ ایسا ظاہر کیا جیسے میرے گھر میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ مجھے ٹھہرنے کی جگہ دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آ جائے. تو ایک دن یہ رہے، رات کو دیکھا، دن کو نماز پڑھنے حضور کے پاس آتے تھے، دونوں چلے آتے تھے. پھر دوسرے دن جا کے ان کے یہاں سوئے، پھر تیسرے دن سوئے. پڑوسی دوڑ کے آئے. پڑوسی نے ان سے پوچھا مہمان سے کہ ابھی اور آپ ٹھہریں گے؟ کہنے لگے کیوں، خیریت؟ کہنے لگے ان کے یہاں ایک خوراک ہوتی ہے 3 دن سے تم کو کھلا رہے ہیں، دونوں میں بھی بھوکے ہیں، تم کو پتہ ہے؟ ان کا کہ اچھا. تو تیسرے دن انہوں نے بتایا. کہنے لگے میں آپ کے یہاں آیا تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ٹھہرنے کی کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی، تو میں وہ دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل خاص ہے کیا. تو میں نے دیکھا کوئی خاص نماز روزہ جتنا میں کرتا ہوں اتنا ہی آپ کرتے، زیادہ کوئی اتنی تہجد بھی نہیں ہے، پھر آخر کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ایک بات بتایا. کہنے لگے کہ میں جس وقت رات کو لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل سے تمام مسلمانوں کے لیے کوئی بھی اگر خرابی دل میں ذرہ برابر ہو سب معاف کر کے میں سوتا ہوں. بالکل دل میرا صاف ہوتا ہے. بھائی اسی صفائی کی تو برکت ہے. کہنا بڑا آسان ہے واجد صاحب، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ کرنا. کہتے ہیں ایزی ٹو سے ناٹ ایزی ٹو ڈو. کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی بالکل آہستہ 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 صفائی کرتا رہے، اس طریقہ پر ہو. تو اللہ فرما رہے کہ ہم آزمائیں گے. کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم آزمائیں گے ضرور. دیکھیے یہ عربی میں جب آ جائے لام شروع میں ہو اور نون آ جائے آگے تشدید والا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بھی ضرور. 2 بار ترجمہ ہوتا ہے ضرور بھی ضرور. جیسے آپ لوگ بولتے تھے For sure. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے. اب آپ یہ دیکھیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اس کے باوجود مکے والے ہر دن کچھ نہ کچھ خبریں کرا رہے ہیں، بیٹھنے نہیں دیں گے، حملہ کرنے آ رہے ہیں. اور آدمی کو سب سے بڑی پریشانی خوف کی ہوتی ہے. آدمی کے اوپر خوف جب طاری ہو جاتا ہے تو نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں سے مل سکتا ہے. اس کا دل بے چین ہوگا، ہمیشہ ایک فکر سوال، یار یہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نقل کرا سورہ احزاب میں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہوں کو آ رہے تھے ہمارے خوف و دہشت کے. مگر آزمائش میں پورے اترے. ایک جگہ پر خیمہ لگا دیا گیا مدینہ منورہ میں، سب عورتوں کو اس میں کر دیا گیا اور مرد سارے کے سارے خندق کھود رہے. اللہ کرے مدینہ منورہ میں ہر ایک دیکھے، جو دیکھ چکے ہر ایک کو زیارت کی توفیق ملے وہاں. تو خندق کھود رہے، 10 آدمیوں پہ 40 ہاتھ کھودنا ہے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمان عورتوں کو ہم ڈرا دیں اور یا ان کو پریشان کریں کسی طریقے سے. تو ایک یہودی ادھر سے آیا اور کچھ وہ حرکت کرنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ تھی، تو انہوں نے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ہے حسان ابن ثابت الانصاری اور ایک ہے نابینا عبداللہ ابن مکتوم. نابینا تو جا نہیں سکتے، حضرت حسان بالکل بیمار بخار میں بھون رہے بالکل. تو ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت میں تو ہل ہی نہیں پا رہا بالکل. وہ ہے نابینا. تو خود ہی کیا کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کاٹ کے، اور سر کاٹ کے عورت ذات بتائیے، یہاں ہمارے یہاں ایک عورت یہاں مرغا مر گیا. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہنے کوئی مرد تھا ہی نہیں ذبح کرنے والا. ہم نے کہا ہے مردوں کے لیے آپ کاٹ سکتی ہیں، مرغے کے نہیں کاٹ سکتی، عورت کی نہیں ذبح کر سکتی، خالی مردوں ہی صرف ہے. تو میں نے کہا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے. یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں 3 کٹ گئی، بسم اللہ اللہ ہو گیا، ختم مسئلہ. تو
حضرت صفیہ نے سر کاٹا اور کاٹ کے سر اٹھا کے یہودیوں کو محلے میں بھیجے گئے. وہ لوگ ڈر گئے سب, کہنے لگے اگر ان میں مرد نہیں ہوتے چھپے بیٹھے تو پھر یہ مرد کا کام ہے, اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ. صحیح کر دیا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. تو اب آپ یہ دیکھیے 10 لوگ 40 ہاتھ خندق کھود رہے ہیں, عورتیں یہاں ہیں سب, اور خوف اور دہشت کتنا ہے. قرآن کہہ رہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور لوگ اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے, مدد آئے گی بھی نہیں آئے گی, کیا ہوگا. خوف. دوسرے والجوع, بھوک, اور بھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے زور پتھر باندھے, صحابہ پتھر باندھے, کتنی مشقتیں جھیلی ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کی کمی سے آزمائیں گے. بسا اوقات کھیت بالکل تیار, باغ کی فصل تیار, اور اچانک طوفان آ گیا, یا اور کوئی آفت ناگہانی آ گئی. اسی لیے حکم یہ ہے کہ باغ جب بیچا کرو تو کم سے کم چٹنی بنانے کے برابر آپ کے آم ہو جائیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پھول کے اوپر بیچ دیتے ہیں. تو بیچ رہے ہیں آم, دکھا رہے ہیں پھول, ہاتھی کے دانت ہیں, دکھانے کے کھانے کے, کوئی تو نہیں کر رہا. اسی لیے اس کو شدید منع کرتی. معلوم یہ ہوا کہ اب اگر ہوا چلے گی, اگر وہ کیری چھوٹی گری تو کم سے کم کچھ بیچ کے چٹنی وٹنی میں تو پیسے نکال لے گا. اور معلوم یہ پھول کے اوپر آپ نے بیچ دیا, بول کے اوپر, اب وہ ہوا چلی پورا سب ڈھیر ہو تو ہو گیا پیدل بیچارہ, اس کا تو سب گیا اثاثہ پورا کا پورا. تو اس لیے اللہ فرما رہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال کی کمی سے آزمائیں گے, اور مال آگے وَالْأَنفُسِ, اور کبھی جانوں کی کمی سے آزمائیں گے. اولاد جوان ختم ہو گئی. ایک خاتون اکلوتا بیٹا, بیوہ ہیں, بیٹے کا انتقال ہو گیا, قبر پہ بیٹھی رو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور فرمایا صبر کرو. انہوں نے پہچانا نہیں, غم میں نڈھال تھی تو انہوں نے پہچانا نہیں. جاؤ بڑے آئے وہاں سے تعلیم دینے والے سے, ان کو کیا پتہ کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر گئے, چلے گئے, تو ایک دوسرے صحابی ہے, تم نے کس کو جواب دیا تھا؟ اللہ کے رسول. اب بھاگی کہ دنیا تو گئی, بیٹا چلا گیا, اب آخرت بھی جا رہی. چنانچہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہا. تو حضور نے کیا فرمایا, الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب پہلی بار ٹکر لگتی ہے آدمی کے اس وقت صبر ہے, ورنہ آہستہ آہستہ تو صبر سب کو ہی آ جاتا ہے, اس وقت جمنا ہے. اللہ فرما رہے والثمرات, کبھی کبھی پھلوں کی کمی. اور پھلوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اولاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ جائیں, آپ ڈرائیور سے کہیں ہم کو عوالی لے چلو. عوالی ایک جگہ ہے گاؤں جیسا, تو خیر مدینہ منورہ بالکل لگ گیا ہے وہ, تو وہاں لے کے آپ کو جائے گا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی تھے وہ لوہاری کا کام کرتے تھے. اور ظاہر کو لوہاری میں کیا ہوتا ہے, عطر چھڑکا جاتا ہے, یہاں دھواں ہوتا ہے. بھائی جب بھٹی سکھلاتے ہیں تو وہاں کوئلہ ہے, دھواں ہے, کوئلہ اڑ رہا ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو وہاں رکھا تھا حضور نے دودھ پلائی کے لیے. تو اکثر وہاں چونکہ عصر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے, اول وقت ہو جاتی ہے, تو عصر پڑھا کے پیدل وہاں تشریف لے جاتے تھے, جا کے مل کے, اور ملنے کے بعد پھر آیا کرتے تھے. تو بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور ان کا سر زانوں کے اوپر ہے, اور وہ سسکیاں لے رہے ہیں. بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, کہتے ہیں القلب یحزن والعینان تدمع, دل غمگین ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, لیکن انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, ابراہیم تمہاری جدائی سے آنکھیں اشکبار ہیں, دل غمگین ہے, لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. اولادی ہوتی ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ شفقت پدری ہے, باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہے, آنسو ٹپک رہے ہیں. تو تب ان کو پتہ چلا کہ اولاد پہ رونا جائز ہے, ورنہ وہ تو پتھر دل لوگ تھے نا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے لڑکیوں کو دفن کر دیتے ہیں, ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے.
تو حضور نے فرمایا کہ کسی کے دل میں اگر اللہ بجائے دل کے پتھر رکھ دے تو کیا کروں اس کے لیے. تو فرمایا وثمرات، آگے فرمایا مگر وبشر الصابرین، کہ جو لوگ ان تکلیفوں پر جم جاتے ہیں تو اللہ فرمایا پھر خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے، آزمائش، قالوا انا للہ. اور آپ ایک بات سمجھیں، دنیا میں کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی اللہ والے کو اگر امتحان میں آزمائش میں دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ناکام ہے، جس کے بعد خوب سامان ہے، گاڑیاں ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، کہیں یہ مت بننا ہے. تو اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قارون کو لائیں گے ایک طرف، وہ بڑا عزت والا تھا، حالانکہ قارون کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار. قرآن کہہ رہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون تو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، ان کا چچیرا بھائی ہے. اور پھر مگر اللہ نے کیا کیا، اس کی دولت کے ساتھ اس کو دھسا دیا اس کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اس طریقے پر سمجھنے لگے اور سوچنے لگے تو پتہ چلے گا کہ نئی ولیوں کو جو تکلیف دنیا میں ہوتی ہے اس سے ان کا دل مطمئن رہتا ہے. آخری بات ایک سنا کے ختم کر دیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار تھا، تجارت تھی. یہ سب اللہ والے اپنے کاروبار وغیرہ کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی تجارت تھی. تو ایک بار شپ میں کچھ سامان جا رہا تھا اور خبر آئی کہ وہ شپ ڈوب گیا، آپ کا بھی سامان ڈوب گیا. تو ان کا الحمدللہ. اچھا بھائی، تھوڑے دنوں کے بعد ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی اور وہ جہاز تو بخیر پہنچ گیا اور آپ کا سامان بالکل صحیح سالم پہنچ گیا. ان کا الحمدللہ. تو ان بزرگوں کے ہاں ماننے والے بھی ہوتے ہیں، ناقد بھی ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے. اعتراض سمجھے نہیں؟ وہ ایک شہزادے صاحب کہہ رہے تھے، کہنے لگے میں شکار کو گیا اور میں نے ایسی گولی ماری کہ کھر کہتے ہیں اس کو ناخون کو، اور سر ہوتا ہے یہاں. تو کہنے لگے سر پھوڑتی ہوئی کھری توڑتی ہوئی نکل گئی. تو ایک آدمی بڑھے تو کہنے لگا ہاں ذرا دوہرا کیا کہا، کھری کدھر ہوتی سر کدھر؟ تو دوسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں سرکار صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت ہرن جو ہے اپنے پیر سے سر کھجا رہا تھا. اس کو کہتے ہیں ہاں جی جو صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک. ہاں نہیں صاحب تو بالکل ٹھیک ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفا. کہنے لگے پیر نمی پریدن مریدہ می پرانن، کہ پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں قصے گڑھائیاں ان کے بارے میں. تو خیر، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت جب آپ کا مال گم ہوا تھا اور آپ نے الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ تو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، خوشی میں کہا جاتا ہے. تو اگر مال حلال تھا اور پھر آپ غائب ہونے پہ الحمدللہ کریں تو گڑبڑ بات. اللہ کی ایک حلال نعمت ہو، اس کے ضائع ہونے پہ، اس کے کھو جانے پہ، ڈوب جانے پہ آپ الحمدللہ کریں. اچھا، اور کہنے لگا اگر مال حرام تھا تو پھر اس کے مل جانے پہ الحمدللہ کوئی آدمی کہے تو ایمان چلا جائے گا. تو حضرت مسکرائے فرمایا کرنے لگے نہ ملنے پہ میں نے الحمدللہ کہا، نہ کھونے پہ کہا ہے. کہا پھر؟ کہا جس وقت مال کے گم ہو جانے کی، ڈوب جانے کی اطلاع آئی تو میں نے دل کی طرف جھانک کے دیکھا. ایسا تو نہیں کہ شکوہ اور شکایت دل کے اندر آیا کہ اللہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں سبھی کچھ کرتا ہوں اور میرے مال آپ نے ڈبا دیا. تو وہاں جب میں نے دیکھا دل مطمئن ہے بالکل کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے میں راضی. اچھا، میں نے کہا الحمدللہ. اور جب مل گیا اور اطلاع آئی تو میں نے یہ دیکھا جھانک کے دل کی طرف کہ کہیں بلیوں اچھلنے تو نہیں لگا خوشی کی وجہ سے کہ میں تو ولی آدمی ہے، میرا سب تو یہ ہونا ہی چاہیے، میرا مال کیسے ضائع ہو سکتا. تو میں نے دیکھا نہیں بالکل مطمئن ہے مجھے. میں نے کہا الحمدللہ. تو نہ ملنے پہ الحمدللہ کہا، نہ کھونے پہ الحمدللہ کہا، دل کی کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کہا. تو پتہ ہی چلا کہ آدمی کی آزمائش بعض مرتبہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر مومن کی ضروری ہے کہ آزمائش ہو. قرآن میں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، بس وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. ارے ہم نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو نہیں چھوڑا، سب کی آزمائش کی. تو ہم لوگوں کی آزمائش مادی سب کی تو ہوگی، انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں آزمائش مانگے تو نہ، یہ نہ کہے آدمی
کہ اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب ملنے والا ہے اس کی تکلیفیں ساری میرے اوپر یہی دنیا میں ڈال دے. بیوقوف آدمی یہ کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ یہاں بھی عافیت دے وہاں بھی عافیت دے؟ کیا ضروری ہے کہ وہاں عذاب ہونے والا اس کو مانگے لے رہا بھی یہاں سے؟ تو دعائیں غلط تھی تیری. اللہ سے عافیت مانگا کر عافیت. اور عافیت پہ کیا ہوا کہ ایک بزرگ تھے وہ ایک دن بیچارے روزانہ شہر جایا کرتے تھے. جب جاتے تھے ایک دن خود ہی کہنے کہ کیا اللہ میں آپ نے نوکری لگا دی صبح جاؤ شام آؤ 2 روٹی کا بھی انتظام کر دیتے تو میں اللہ اللہ کرتا آرام سے. خیال نے کہا اچھا. شام میں آ رہے تھے ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا. وہاں دیکھا کس کا جھگڑا ہو رہا کیا ہو رہا. پولیس آئی کردنی نہ کردنی سب کو لے گئی اندر ان کو بھی لے گئی. اب یہ شام میں بیٹھے اندر تو کہہ رہے اللہ میں یہی کیا کہ تمہیں نے تو کہا تھا 2 روٹی کا انتظام کرو کر تو دیا. اب وہ بھی گہنے بنا کے لے گئے. لوہے کے گہنے میں نہیں وہ ہاں گلے کے بعد آپ چوڑیاں بنا کے لے گئے اور کہنے کہ چلو 2 روٹی کا انتظام ہوگا کرو. نہیں اللہ میں وہی پیٹ پھر تو کہا تھا عافیت مانگو اللہ سے. چل عافیت دے دے اللہ مت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. موجودین کو عافیت نصیب فرما. سب کے مسائل حل فرما. اللہ مظلومین کی مدد فرما. اللہ غیب سے مخیرین ناصرین مساعدین حضرات ان کی طرف متوجہ فرما. غیب سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما. جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو غیب سے مربی نصیب فرما. جو بیوائیں ہو گئی ہیں ان کو نعم البدل نصیب فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں لجائز مقاصد میں سب کو کامیابیاں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.